رحیم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کی 4 اہم کمیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک ٹرسٹ ہے، دوسری مجلس عاملہ ہے، تیسری مجلس شورا ہے اور چوتھی مجلس ارباب حل وقت ہے۔ آج مجلس ارباب حل وقت کا اہم اجلاس ہوا۔ اس مجلس کو امیر شریعت کے منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ ارباب حل وقت کی تعداد جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں ہے وہ 851 ہے۔ یہ 851 افراد میں سے آج تقریباً 550 افراد شریک ہوئے۔ آپ حضرات کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ارباب حل وقت میں علماء کرام بھی ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں، دانشوران قوم ملت ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، IAS اور IPS حضرات بھی ہیں۔ یہ اہم باڈی جو آج جن کا اجلاس ہوا ہے، اس میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں اور جن مقاصد کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، ان میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 جو لایا گیا ہے، یہ اس کی وجہ سے وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہوگا، وقف کی جائیدادوں کو ہڑپنا آسان ہوگا۔ یہ قانون آئین ہند، دستور ہند اور شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ارباب حل وقت کا پورا اجلاس ببانگ دہل حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے غیر آئینی، غیر دستوری، غیر شرعی قانون کو وہ واپس لے، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے اوقاف کی جائیدادیں محفوظ اور معمول نہیں رہیں گی۔ یہ ظالمانہ قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے، اس لیے حکومت اس کو واپس لے۔ دوسرا فیصلہ جو اس میں ہوا وہ یہ کہ الیکشن آنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کے لیے ووٹر آئی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور ووٹ دینا ہمارا جہاں جمہوری حق ہے وہیں شرعی حق بھی ہے۔ اس لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو استحکام بخشنے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے۔ تو جو حضرات، جو بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، وہ ووٹر آئی کارڈ ضرور بنائیں۔ تو گویا کہ ووٹر آئی کارڈ بیدار مہم بھی انشاءاللہ چلے گی، اسی کا آج یہ فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح سے آج کی اس مجلس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو حضرات کہ فرضی طور پر اور جعلی طور پر ارباب حل وقت کو منتخب کر کے اپنے آپ کو امیر شریعت گھوشت کر لیا ہے، مولانا انیس الرحمن صاحب، مفتی نذر توحید صاحب، آج کا یہ ارباب حل وقت کا 550 کا مجمع اس کی مکمل تردید کرتا ہے اور مسترد کرتا ہے کہ یہ حضرات امیر نہیں ہیں۔ ہمارے امیر شریعت، موجودہ امیر شریعت، مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے ارباب حل وقت نے پورے اعتماد کا اظہار کیا ان پر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آدمی جو امارت شریعہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے کسی بھی صورت میں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مجلس سے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے سماج میں جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے سماج بگڑ رہا ہے، سماج کے سدھار کی بات بھی کی جائے، نشہ خوری سے سماج کو پاک اور صاف کیا جائے۔ نکاح جو مشکل امر بن گیا ہے، جس کی وجہ سے بہن اور بیٹیاں خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں، ایسے نکاح کو آسان بھی بنایا جائے، معاشرے کو سدھارا جائے، نشہ خوری سے معاشرے کو پاک اور صاف کیا جائے۔ آج کے ارباب حل وقت کے اجلاس میں یہ چیزیں طے پائی ہیں جس سے سماج اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سماج سدھرے گا، سماج کو انصاف ملے گا، اور حکومت جو غلط قانون لائی ہوئی ہے اگر وہ اس کو واپس لے لیتی ہے تو تمام لوگوں کا اعتماد بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فرضی امیر شریعت بن گئے تو ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے آپ نے تھانہ میں اپلیکیشن دیا ہے، اور دوسرا سوال کہ وقف کو لے کر کے گاندھی بازار میں ریلی ہوگی تو اسی مہینے یا اگلے مہینے یا کسی کو لے کر کے بات ہوئی ہے، وہ سوال ہے۔
دیکھیے اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کہا وقف کو لے کر گاندھی میدان میں پروگرام کرنے کا، تو اس اجلاس میں یہ بھی بات طے پائی ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی کہ گاندھی میدان میں بھی پروگرام کرنا ہے۔ انشاءاللہ مضبوط انداز میں وہ پروگرام ہوگا اور پھر تمام لوگ جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ شریک ہو کر کے بیک زبان یہ کہیں گے کہ یہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تجویز یہ بھی پاس ہوئی اس میں کہ فلسطینی مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کی بھی پرزور طور پر مذمت کی جاتی ہے اور تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ ایسے مظلوموں کی وہ مدد کریں اور جو ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ان کی روک تھام کے لیے ہر ایک کو بحیثیت انسان آگے آنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات میں صاف کر دوں، ابھی حضرت امیر شریعت نے ارباب حل وقت کے اجلاس میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا جو گاندھی میدان میں پروگرام ہوگا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی کو ہم سیاسی فائدہ ہرگز اٹھانے نہیں دیں گے۔ یہ ایک وقف کے خلاف، وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف صرف پروگرام ہے۔ ہم وقف ترمیمی ایکٹ کی بات کریں گے کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ جو ظالمانہ اور کالا قانون ہے، یہ گاندھی میدان بھر کر کے پوری عوام یہ بانگ دہل آواز لگا رہی ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ اس کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ نہیں، ابھی تو ہمارے ارباب حل وعقد نے فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد ہم لوگ انومتی لیں گے۔ انومتی ملنے کے ظاہر ہے جب ہمارے ساتھ عوام ہے تو ہمیں یقین ہے پورے طور پر اور امید ہے کہ حکومت ضرور ہمیں اس کی انومتی ایجاد دے گی۔ ہمیں امید ہے، ہم مایوس نہیں ہیں کہ یاد نہ ملے، ہمیں ایک دم بالکل یقین ہے انشاءاللہ گاندھی میدان میں پروگرام کی یاد ملے گی۔ جب انومتی نہیں ملے گی تو آگے کا لاہ عمل پھر ہم لوگ مل بیٹھ کر طے کریں گے۔ ناراضگی یقیناً ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے دھرنا بھی دیا، ہم نے ان کو کہا کہ یہ وقف ترمیمی بل جو لایا گیا ہے آپ اس کی مخالفت کیجئے، نہیں مخالفت کیا تو ناراضگی تو یقیناً ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے این ڈی اے کے علاوہ جو بھی پارٹیاں آنا چاہے وہ آ سکتی ہے، لیکن میں نے واضح کر دیا ہے اس ریلی کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات ہو گئی، سب بات صاف ہو گئی۔